اس ویڈیو میں ہم ترکی کے شہر استنبول میں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اور اس سے ملحقہ مسجد اور قبرستان کی سیر کریں گے۔ ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم موجود ہیں ترکی میں اور یہ ترکی کا شہر استنبول ہے جس کے علاقے سلطان ایوب میں ہم موجود ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی نسبت سے استنبول میں اس علاقے کو سلطان ایوب کہا جاتا ہے۔ ہم اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کے احاطے میں موجود ہیں اور سامنے آپ کو مزار اور مسجد کی طرف جانے والا دروازہ نظر آ رہا ہے۔ مزار اور مسجد کی طرف جانے کے لیے 3 راستے بنائے گئے ہیں، 3 گیٹ بنائے گئے ہیں، جن میں سے پہلا گیٹ جسے گیٹ اے کہا جاتا ہے آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مسجد اور مزار سے باہر ایک مارکیٹ کا علاقہ ہے، ایک کھلے کمپاؤنڈ پر مشتمل۔ اس مارکیٹ میں بہت سی دکانیں پائی جاتی ہیں اور سیاح یہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ سلطان ایوب کا یہ علاقہ استنبول کے مشہور تقسیم اسکوائر سے لگ بھگ آدھے گھنٹے کی مسافت پر یا ڈرائیونگ پر موجود ہے۔ ہم مزار کے اور مسجد کے اس گیٹ اے سے اندر کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ یہ خوبصورت اور تاریخی دروازہ ہے جس کے باہر مختلف تفصیلات بورڈز کی شکل میں تحریر کی گئی ہیں۔ گیٹ اے سے جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو بالکل سامنے ہمیں مسجد کی عمارت نظر آتی ہے جو ایک خوبصورت گنبد پر اور 2 میناروں پر مشتمل ہے۔ عمارت کے بالکل صحن میں وضو خانہ بنایا گیا ہے۔ ترکی کی اکثر مساجد میں وضو کے لیے اسی طرح سے وضو خانے عمارت کے وسط میں بنائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم عمارت کے اندر جائیں، ہم پلٹ کر آپ کو یہاں پر موجود ایک تختی دکھاتے ہیں جس پر اس پوری عمارت کے بارے میں، مزار کے بارے میں، مسجد اور اس سے ملحقہ قبرستان کے بارے میں تفصیلات اور تاریخ درج کی گئی ہے۔ یہاں سے جب ہم مسجد کے اور مزار کے احاطے میں جاتے ہیں تو ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہی ہے مسجد کی عمارت اور اس کا مرکزی دروازہ بھی آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ وضو خانے کی عمارت آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور ہم جو سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں وہ مزار کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے۔ دائیں طرف جو دروازہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ مسجد کا ہے، جبکہ بائیں طرف یہ علاقہ مزار کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن مزار اور مسجد کے ساتھ ہمیں ایک قبرستان بھی نظر آ رہا ہے اور ہم
اس قبرستان کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ بہت صفائی کے ساتھ اس قبرستان کو مینٹین کیا گیا ہے اور اس میں بہت سی پرانی اور نئی قبریں موجود ہیں۔ اب بہرحال یہاں پر اتنی قبریں بن چکی ہیں کہ شاید کسی نئی قبر کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، مگر یقینی طور پر یہ قبرستان تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر اکثر قبروں پر کتبے لگے ہوئے ہیں اور کئی قبریں ایسی بھی ہیں جن پر کتبہ نہیں ہے۔ یہ مزار کے چونکہ بالکل قریب اور سامنے موجود قبرستان ہے، اس لیے توقع کی جا سکتی ہے کہ اہم شخصیات کو ہی یہاں پر دفن کیا گیا ہوگا۔ یہاں پر بڑی تعداد میں قبرستان پائے جاتے ہیں گرد و نواح میں، جن کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب ہم آپ کو مسجد کے اندر لیے جاتے ہیں اور یہ ہے سلطان ایوب مسجد کا اندرونی ہال۔ مسجد ایک وسیع و عریض ہال پر مشتمل ہے اور اس میں خوبصورت فانوس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کو سلطنت عثمانیہ کے عہد میں تعمیر کیا گیا، لہذا عثمانی دور کا فن تعمیر آپ کو مسجد کی دیواروں اور محرابوں پر نظر آتا ہے۔ ایک خوبصورت اور بڑا گنبد ڈوم آپ کو مسجد کے چھت پر دکھائی دے رہا ہے۔ اس پوری عمارت میں بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ ایک یہ مسجد ہے اور اس کے علاوہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار اور پھر وسیع و عریض قبرستان۔ اس راستے سے اب ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ اس خوبصورت اور پاکیزہ راستے سے گزر کر سامنے دروازے سے داخل ہوں گے تو ہم مزار کی اندرونی عمارت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی برکتیں، رحمتیں اس جگہ پر نازل ہوں۔ اللہ رب العالمین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام سے سرفراز کرے۔ مزار میں داخل ہوتے ہی یہاں سامنے کچھ تبرکات رکھے گئے ہیں۔ ان تبرکات میں ایک درخت کا پتا ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا اور آپ سے ہم کلامی کرتا تھا، اور اس کے علاوہ منہ مبارک کو رکھا گیا ہے، اور ایک سبز ٹائل کا ٹکڑا ہے جو روضہ مبارک پر لگی ہوئی ٹائلوں کا حصہ تھا۔ ان تبرکات کو مزار کے بالکل داخلے کے مقام پر رکھا گیا ہے۔ یہ سامنے مزار کا دروازہ ہے، زائرین یہاں موجود ہیں۔ سامنے کالے رنگ کی چادروں کے درمیان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو دیکھا جا سکتا ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری 55 یا 56 ہجری میں یہاں پر مدفون ہوئے تھے۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید تھا اور آپ بنی نجار خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی اور ان 70 لوگوں میں شامل تھے جو اس بیعت کا حصہ بنے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے تقریباً تمام ہی غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج کے ساتھ جنگ کی اور جنگ نہروان میں بھی شریک رہے۔ 50 ہجری کے بعد قسطنطنیہ پر کیے جانے والے حملوں میں آپ اپنی بزرگی کے باوجود شامل ہوئے۔ لگ بھگ 100 برس کے قریب آپ کی عمر تھی، لیکن جذبہ جہاد کے تحت آپ قسطنطنیہ کی اس محاذ پر آئے اور اس دوران آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اس محاذ پر ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور آپ کو استنبول کی دیواروں کے قریب دفن کر دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے تقریباً 800 برس کے بعد 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا اور پھر اس مسجد کو تعمیر کروایا گیا۔ اب ہم مسجد کی بیرونی سمت میں موجود دروازے سے باہر آ چکے ہیں۔ ہم نے مسجد کو دیکھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کو دیکھا، اور اب ہم اس مزار کے اطراف میں موجود قبرستان کو دیکھتے ہیں جو بہت سی عظیم تاریخی قبروں پر بھی مشتمل ہے اور مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ مزار کی بیرونی سمت میں یہ علاقہ موجود ہے اور اس کو بہت خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ مینٹین کیا گیا ہے۔ یہاں پر عثمانی سلطنت کے بہت سے بزرگوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ بادشاہوں اور شاہی خاندان کے بہت سے افراد کی قبریں بھی یہاں پر جگہ جگہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ قبرستان میں موجود اہم اور تاریخی قبروں کے ساتھ مختلف کتبوں کی شکل میں، نوٹس بورڈز کی شکل میں معلومات آویزاں کر دی گئی ہیں۔ ترکی ایک طویل عرصے تک عثمانی سلطنت کا مرکز رہا۔ مسلمانوں کے عظیم ماضی کی بہت سی یادگاریں آپ کو ترکی میں نظر آتی ہیں، اور خلافت عثمانیہ آج بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا موضوع ہے اور ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے ترکی کے ساتھ نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ عالم اسلام کا ایک گہرا اور مضبوط رشتہ ہے۔ قبرستان کے ایک اور احاطے کے کھلے دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمیں مزید قدیم قبریں نظر آ رہی ہیں۔ ان قبروں کے سامنے آپ پتھروں سے بنی ہوئی مختلف صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ترکی میں استعمال ہونے والی مختلف ٹوپیوں کی شبیہیں ہیں۔ آپ نے اکثر ترکی کے پرانے تاریخی ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ مختلف قسم کی ٹوپیاں پہنا کرتے تھے جو ان کے مناصب کے تحت بنائی جاتی تھیں، یعنی سرکاری
ملازمین کی مختلف ٹوپیاں ہوتی تھیں، علماء کی اور صوفیوں کی مختلف ٹوپیاں ہوتی تھیں، اور انہی کی شبیہوں کے مطابق یہاں پر ان کو بنا کر رکھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب قبر ان درجات یا مناصب پر فائز رہا ہوگا۔ بلند قطبوں کے ساتھ آپ ان قبروں کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت منقش قبریں بنائی گئی ہیں۔ ان کے پتھروں کو اور تعمیر کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قدیم زمانے کی قبریں ہیں۔ دور دور تک ہمیں قبریں ہی قبریں نظر آتی ہیں، اور بلا مبالغہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں قبریں موجود ہو سکتی ہیں۔ ابھی ہم صرف ایک علاقے میں موجود ہیں، یہاں سے نکل کر ہم ایک اونچائی کی طرف بھی جائیں گے، اور وہاں پر بھی آپ جا بجا دور دور تک قبریں دیکھیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر قبروں کی موجودگی کی ایک وجہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، اور بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی برکت کی وجہ سے یہاں پر وفات پا جانے والوں کی خواہش یہی ہوتی ہوگی کہ ان کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے اس مزار کے گرد و نواح میں موجود قبرستان کے ساتھ شاہی خاندانوں کا بھی ایک گہرا تعلق رہا، اور مسلمانوں کے مختلف زمانوں میں آنے والے بادشاہوں اور ان کے خاندان کے افراد کو بھی بڑی تعداد میں اسی قبرستان میں دفن کیا جاتا رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند قبریں ایسی ہیں جن کو باقاعدہ احاطے کی شکل دے کر دروازے لگا دیے گئے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ ممتاز شخصیات ہوں گی، اور جیسا کہ آپ یہ سامنے ایک الگ سے مزار دیکھ رہے ہیں جس پر ایک عمارت بھی تعمیر ہے اور ایک دروازہ بھی لگا ہوا ہے۔ ان گلیوں میں چلنا ہی ایک عجیب لطف اور سرور کی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سڑکوں سے، ان گلیوں سے، ان بلڈنگز کے ساتھ کتنی قدیم اور طویل تاریخ کا ایک تعلق ہے۔ آپ کو سامنے مرکزی شاہراہ نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ سے قبرستان کی یہ عمارت ہے، اور سامنے آپ کو دوبارہ مسجد کا محراب بھی دکھائی دے رہا ہے، گنبد دکھائی دے رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مسجد اور مزار کے علاوہ یہاں پر بہت وسیع رقبے پر قبرستان پھیلا ہوا ہے۔ استنبول چونکہ ترکیے کا دارالحکومت بھی ہے، مرکزی شہر ہے، لہذا دنیا بھر سے جو لوگ سیاحت کے لیے ترکیے میں آتے ہیں وہ ان تمام علاقوں کی ضرور سیر کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی نے اپنے آپ کو سیاحت کے ایک بہت بڑے مقام کے طور پر، مرکز کے طور پر منوایا ہے، اور سیاحوں کے لیے بہت سی آسانیاں بھی فراہم کرتی ہیں، اور ویسے بھی ترکی میں تاریخی حوالے سے اور ثقافتی حوالے سے دیکھنے کو بہت کچھ ہے، اور
دنیا بھر کے سیاح ترکی میں آنا پسند کرتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ترکیے کے شہر استنبول میں موجود یہ مزار اور اس میں بکھری ہوئی لاکھوں قبریں ہمیں ہماری موت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہاں پر کتنے ہی عام لوگ دفن ہوں گے اور کتنے ہی ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے مناصب پر وقت گزارا، بڑے بڑے عہدوں پر رہے، جاہ و جلال کی زندگی گزاری، مگر آج ان کا ٹھکانہ بھی وہی قبر ہے جس میں ایک روز ہمیں بھی جانا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان۔ اللہ رب العالمین اس قبرستان میں مدفون ہر مسلمان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان قبروں کو منور فرمائے، یہاں تمام دفن ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شمار کرے، اور ہمیں بھی اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی تیاری کی توفیق دے۔ یہاں سے ہم ایک چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دور دور تک قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی۔ آپ جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو قبروں کا ایک طویل سلسلہ نظر آئے گا، اور وہ روایت بھی آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ چند اہم یا بڑی قبروں جو بڑے لوگوں سے وابستہ یا منسوب ہیں ان کے گرد الگ سے احاطے بنا دیے گئے ہیں اور ان کو مکفل کر دیا گیا ہے۔ یہ قبرستان ایک پہاڑی کی طرف رواں ہے اور اس پر ہم چلتے جائیں گے اور دونوں طرف قبریں ہی قبریں موجود ہوں گی۔ اگر ہم کچھ وقت یہاں پر رک جائیں اور کچھ قبروں کو بغور دیکھیں، قریب سے ان کا جائزہ لیں اور ان پر لکھی ہوئی تاریخوں کے مطابق ہم یہاں پر کچھ قبروں کا سروے کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر بہت قدیم قبریں بھی موجود ہیں جو 600 700 سال پرانی ہیں، اور پھر کچھ تازہ قبریں بھی ہمیں یہاں پر مل جاتی ہیں۔ تاہم اب یہ قبرستان بھر چکا ہے اور ہر طرف آپ کو قبروں کے نشان ہی نظر آتے ہیں۔ قدیم اور نئی قبروں سے بھرپور اس قبرستان کے درمیان میں یہ چلنے کا راستہ ہے۔ پہاڑی کے اوپر بنے ہوئے اس قبرستان میں آپ کو چلنے کے لیے پختہ راستہ فراہم کیا گیا ہے جو سیڑھیوں کی طرح اوپر چڑھتا ہے۔ آپ اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں اور آگے کی طرف جائیں تو بھی آپ کو ہر طرف قبریں نظر آئیں گی، اور سامنے آپ کو دوبارہ سے مسجد کا گنبد اور مینار دکھائی دیتے ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ
مسجد اور مزار سے کس طرف موجود ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہم وہاں نیچے موجود تھے، جو آپ کو ایک پیلے رنگ کی دیوار دکھائی دے رہی ہے، اور وہاں سے چل کر ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اب ہم دوبارہ نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، واپس مسجد اور مزار کی طرف چل رہے ہیں، اور اس شہر خاموشاں کے راز یہیں پر چھوڑ رہے ہیں۔ ان رازوں کو وہی جانتے ہیں جو ان کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کریں اور اپنی قبروں کو منور بنانے کے لیے سامان کریں۔ یہاں پر وسیع و عریض رقبے پر موجود اس ایریا میں آپ کو جگہ جگہ بہت سی بلیاں نظر آتی ہیں، جو مزار کے احاطے میں بھی ہمیں دکھائی دیں، اور اب آپ کو یہاں قبرستان میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور یہ کیسی خوبصورت پرسکون نیند سو رہی ہیں، اور ان کو کچھ علم نہیں کہ ہم ان کی عکس بندی کر رہے ہیں۔ ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسے بہت تفاخر کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں دیگر بہت سی تاریخی قبریں بھی موجود ہیں، جن سے یقینی طور پر یہاں کے رہنے والے زیادہ بہتر انداز میں واقف ہیں۔ ترکی میں چونکہ قسطنطنیہ کی ایک بہت بڑی تاریخی جنگ لڑی گئی، جس میں صحابہ اور تابعین شامل ہوئے تھے، لہٰذا ترکی میں دیگر مقامات پر اور خود اس جگہ پر بہت سے دیگر مزارات موجود ہوں گے۔ ان پرانے کتبوں کو دیکھتے ہوئے اور ان تمام دفن مسلمانوں کی روحوں کے لیے دعا کرتے ہوئے ہم اب واپس نیچے پہنچ چکے ہیں، اور مسجد اور مزار کے پیچھے کی یہ گلی ہے۔ مسجد کا گنبد اور مینار آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم دوبارہ مسجد کے اور مزار کے احاطے کی طرف رواں ہیں، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے اپنے اس ویڈیو کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ٹریول ٹچ کی اس ویڈیو میں ترکی کے شہر استنبول میں موجود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اور اس سے متصل مسجد اور قبرستان کے وسیع و عریض علاقے کی سیر کرنے پر آپ کا بہت شکریہ۔ سیر و سیاحت کے حوالے سے خوبصورت، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ٹریول ٹچ کو یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور سیاحت کے بارے میں آپ ہم سے گفتگو کرتے رہیں، ہمیں اپنی معلومات سے آگاہ کرتے رہیں، اور آئیے ہم مل کر دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں۔